واعظ فرمایا اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آتا ہے جو بڑی رحمت والا بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ہے شب قدر جو ہزاروں مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر کوئی نفل کام، کوئی نفل عبادت کرے تو اللہ نے اس کا ثواب غیر رمضان میں فرض کے برابر کر دیا ہے، اور کوئی فرض ادا کرے تو اللہ نے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرنے جیسا ثواب مرحمت فرماتے ہیں۔ اور اس کا ابتدائی حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے، آخری حصہ جہنم سے آزادی ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کا حکم ہے، جن میں سے ایک چیز اللہ رب العزت سے جنت کو طلب کرنا، اور دوسری چیز دوزخ سے پناہ مانگنا، اور 2 جو ورد ہے، ایک کلمہ طیبہ کی کثرت اور دوسرے استغفار کی کثرت۔ یہ 4 چیزوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ روزے کا ثواب کیا ہے؟ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ روزہ بندوں کی طرف سے میرے لیے، روزہ بندوں کی طرف سے میرے لیے ہے، اور اس کا اجر اور ثواب بھی میں خود عطا کروں گا، انا اجزی بھی۔ اور اللہ کیا ثواب دیں گے اللہ ہی کو معلوم ہے۔ جب اللہ رب العزت اجر عطا فرمائیں گے تو پھر انسان تمنا کرے گا کہ کاش کوئی روزہ بھی نہ چھوڑتا۔ یہ روزہ رمضان کے اندر رکھنا فرض ہے ہر عاقل بالغ مسلمان کے اوپر، صحیح پر، تندرست کے اوپر۔ اگر کوئی چھوڑتا ہے یوں ہی بغیر کسی عذر کے چھوڑتا ہے لیکن انکار نہیں کرتا تو وہ فاسق ہو جاتا ہے۔ فاسق اسے کہتے ہیں جس کی گواہی شرع میں مقبول نہیں ہوتی ہے۔ اور اگر رمضان میں روزہ رکھنے کا انکار، روزے کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے روزے کی، احادیث کے اندر بھی اس کے بہت سے فضائل بیان فرمائے گئے ہیں۔ روزے دار کے لیے ایک حدیث میں اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، فرحۃ عند فطرہ و فرحۃ عند لقاء ربہ۔ ایک خوشی اس کے افطار کے وقت اللہ عطا فرماتے ہیں، پورے سال میں وہ لذت کھانے کی حاصل نہیں ہوتی ہے جو افطار کے وقت روزے دار کو حاصل ہوتی ہے۔ بہت سارے حضرات روزہ نہیں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا روزہ نہ رکھیں تو افطاروں نہ کریں، تو ان کو افطار کی لذت حاصل نہیں ہوتی۔ جو روزہ نہیں رکھتا ہے اس کو افطار کے وقت خوشی نہیں حاصل ہوتی۔ یہ خوشی کس کو ملتی ہے؟ روزے دار کو ملتی ہے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، للصائم فرحتان، روزے دار کو اللہ خوشی عطا فرماتے ہیں۔ کوئی روزہ نہیں رکھا اور ساتھ میں بیٹھ گیا افطار کرنے کے لیے تو اسے وہ خوشی نہیں ملے گی، وہ اس خوشی سے محروم ہو جائے گا۔ دوسرا اس کا مطلب ہے ایک افطار صغیر، ایک افطار کبیر۔ عید کے وقت جو افطار، یعنی 1 مہینے کا انسان نے روزہ رکھا اور اب عید والے دن اللہ نے افطار کا حکم دے دیا، اسی وجہ سے عید والے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ عید والے دن روزہ رکھنا حرام۔ اب کوئی روزہ رکھے عید والے دن تو گناہ ملے گا، کیونکہ شریعت نام اتباع کا ہے۔ شریعت نام کس کا ہے؟ اتباع کا ہے، اپنی منمانی کا نام شریعت نہیں۔ جب ہم چاہیں روزہ رکھ لیں، جب ہم چاہیں نماز پڑھ لیں، جتنی رکعت چاہیں پڑھ لیں۔ شریعت نے جو حکم دیا ہے اس کی اتباع کرنا، اور جیسی جتنا کہا ہے اتنا کرنا، اس میں اپنی طرف سے نہ اضافہ کرنا ہے نہ اپنی طرف سے اس میں کمی کرنا ہے۔ اس وجہ سے جب عید والے دن افطار اللہ کا حکم ہے اور افطار انسان کرتا ہے، اس وقت اللہ کی طرف سے جو اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے، روزے دار کو وہ دیگر لوگوں کو حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اگرچہ وہ نیا کپڑا پہن لیں اور عطر لگا لیں، شمامہ عنبر لگا لیں، عیدگاہ چلے جائیں، لیکن وہ خوشی نہیں ملے گی جو روزے دار کو ملے گی۔ اور دوسری خوشی کب ملے گی؟ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، اور دوسری خوشی اس وقت ملے گی جب اپنے رب کا دیدار کرے گا۔ روزے دار کو اللہ اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔
ایک دروازہ اللہ نے روزے داروں کے لیے بنایا ہے جنت کے اندر، اس کا نام ہے باب الریان۔ باب الریان، ری کے معنی آتے ہیں سیراب کرنا، ری کے معنی سیراب کرنا۔ کل قیامت میں اللہ کی طرف سے آواز لگائی جائے گی، کہاں ہیں وہ بندے جو میری محبت میں انہوں نے کھانے کو چھوڑ دیا، میری محبت میں پینے کو چھوڑ دیا؟ روزے دار بندے آ جائیں گے۔ جو روزہ نہیں رکھنے والا اپنا منہ لٹکائے رہے گا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا اور باب الریان سے اعزاز کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ داخل کیا جائے گا۔ تمام انبیاء موجود ہوں گے، شہداء موجود ہوں گے، صحابہ موجود ہوں گے۔ وہاں کی عزت اصل عزت ہے، وہاں کی ذلت اصل ذلت ہے، اس کو پہچان لیں۔ جتنی جلدی اتنی ہی ہماری بھلائی۔ ابھی ایک جگہ مسئلہ تھا طلاق کا، وہاں جانا ہوا تو لڑکی کی طرف سے جو لوگ آئے ہوئے تھے اس میں ایک صاحب تھے، وہ کہنے لگے ہم کو پرنب مکھرجی سے ایوارڈ مل چکا ہے۔ ہم نے کہا کانگریچولیشنز، مبارکباد، لیکن اس ایوارڈ کی قدر اللہ کے یہاں نہیں۔ اللہ کے ہاں کس کی قدر ہے؟ حافظ، عالم کی قدر ہے، علم کی قدر ہے، عمل کی قدر ہے۔ یہ سارے ایوارڈ دنیا ہی تک رہ جائیں گے۔ کیا آپ کو حفظ کا ایوارڈ ملا ہے؟ کہا نہیں۔ ہم نے عالم کا ایوارڈ ملا ہے؟ کہا نہیں۔ ہم نے کہا اس کی فکر کیجئے، 4 سورتیں امام صاحب کے پاس جا کر صحیح کر لیجئے، سورہ فاتحہ صحیح کر لیجئے، روزہ آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، جا کر کے رمضان کے مسائل پوچھ کر کے اس کی فکر کیجئے۔ یہ اصل چیز ہے جس کے پیچھے پڑ رہے ہیں۔ ورنہ شیطان ہمیں دنیا کے چکر میں لگا کر کے ہمیں فلاں مل گیا، ہمیں فلاں مل گیا، ہمیں ڈھکا مل گیا، سب دنیا تک رہ جائے گا۔ جس دن آنکھ بند ہوگی ساری کی ساری عزت اور شان و شوکت وہ سب ختم ہو جائے۔ اب اصل عزت اور شان و شوکت کس کی ہے؟ اسی کی ہے جس نے اپنی زندگی کو اللہ کے لیے قربان کیا ہے اور دین کا علم حاصل کیا اور اپنے آپ کو دین کے سیکھنے اور سکھانے میں مشغول رکھا۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ انسان ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ آج ہمارے نزدیک ایسے انسان کی تو قدر ہے جس کو کسی پی ایم سی ایم سے ایوارڈ مل چکا ہے، لیکن میرے نبی جس کو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ وہ سب سے بہتر ہے تمہارے درمیان، سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کی تعلیم دے رہا ہے، کیا ہم اس کی بھی ویسی ہی عزت کرتے ہیں جو ان دنیا داروں کو عزت دیتے ہیں؟ خود اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں اور اپنے ایمان کے اور اپنے اعمال کے درمیان یہ جو فرق ہے اس کا مشاہدہ کریں کہ ہمیں تو ان لوگوں کو عزت دینا ہے جن کو اللہ نے اور اس کے رسول نے عزت دی۔ یہ دنیا کی چیزیں ہیں اور یہ شیطان بہت شاطر ہے، وہ دنیا کے جھمیلوں میں ہمیں لگا کر آخرت سے غافل کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت شیطان کے مکر اور فریب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزے دار کے منہ کی بو، روزہ رکھنے کی وجہ سے جو بو نکلتی ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ اتنا اللہ تعالیٰ روزے دار سے محبت کرتے ہیں۔ روزہ نفس اور شیطان کے حملوں اور جہنم سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ ایک حدیث میں کہا، جب تک کہ اسے پھاڑ نہ ڈالے، اور روزہ کیسے پھٹتا ہے؟ غیبت سے پھٹ جاتا ہے۔ ہم نے روزہ رکھا لیکن تھوڑی سی ہم نے غیبت کر لی، تھوڑی سی ہم نے برائی کر دی، روزہ کیا ہو گیا؟ پھٹ گیا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، کم من صائم، کتنے ایسے روزہ رکھنے والے ہیں کہ ان کو بجز بھوکا اور پیاسا رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ وَكَم مِّن قَائِمٍ، اور کتنے شب بیدار ایسے ہیں، راتوں میں جاگنے والے، اللہ اللہ کرنے والے، بجز رات میں جاگنے کی مشقت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے حرام سے بچنے کی فکر کریں۔ یہ شیطان بہت شاطر ہے، خوب عبادتیں کروائے گا، تھوڑا سا حرام بھی کروا دیتا ہے۔ جیسے برتن کو ہم اس کو نل کے نیچے لگا دیں اور تھوڑا سا نیچے سے سوراخ کر دیں، صبح سے شام تک بھی نہیں بھرے گا، ادھر سے پانی آئے گا ادھر سے نکل جائے، بس یہی حال ہے۔ بہت نیکی کرواتا ہے لیکن تھوڑا سا حرام کروائے گا ضرور، اور اس طریقے سے کروائے گا کہ ہمیں اور آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا، ایسے کروا دے گا اور ہماری ساری نیکیوں کو
برباد کر دے گا. اس لیے بہت چوکنا رہنا ہے. یہ شیطان بہت خطرناک دشمن ہے، اور روزے میں شیطان قید کر دیا جاتا ہے تو پھر اس سے بڑا شیطان ہمارے ساتھ ہے جس نے شیطان کو بھی بہکا دیا. کون ہے؟ نفس. اللہ کی طرف سے حکم ہوا اسجدوا لآدم، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا. وکان من الکافرین، اور کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا. تو یہ تکبر بہت خراب چیز ہے. تکبر بہت خراب چیز ہے. 1000 سال کی ریاضت اور مجاہدے کے بعد اگر یہ بات پیدا ہو جائے کہ میں کچھ نہیں ہوں، تو یہ سمجھیں کہ ہماری عبادت کامیاب ہوئی، ورنہ یہ 1000 سال کی عبادت بیکار چلے گی. اگر اپنے آپ کے اندر تھوڑا سا تکبر ہے، کبر ہے، گھمنڈ ہے. اس لیے اللہ کے نبی کا ارشاد ہے البادئ بالسلام بریء من الکبر. اگر ہم اپنے اندر دیکھیں تکبر تو ہم کیا کریں؟ سلام میں پہل کریں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہو جاتا ہے. چھوٹوں کو سلام کریں، بڑوں کو سلام کریں، بوڑھوں کو سلام کریں، جوانوں کو سلام کریں. آج تو ہم یہ شکایت کرتے ہیں ہم کو کوئی سلام نہیں کرتا. ارے تم اللہ کے بندے بڑھ کر کے سلام کرو، ڈبل نیکیاں ملیں گی اور تکبر سے بھی اللہ تعالیٰ بری فرما دیں گے. اور اللہ والوں کے پاس جا کر کے روحانی امراض کا علاج کریں. جیسے جسمانی امراض کا علاج ڈاکٹر کے پاس جا کے کراتے ہیں، ایسے روحانی امراض کا علاج اللہ والوں کے پاس ہوتا ہے. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں نے اس سے پہلے بھی واقعہ سنا ہے، دارالعلوم دیوبند کے محتمم. دل میں خیال آ گیا کہ اللہ نے حسن بھی دیا ہے، اللہ نے کمال بھی دیا ہے، اللہ نے جمال بھی دیا ہے، اللہ نے علم بھی دیا ہے. دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں. بس اتنا خیال آنا تھا، فوراً علاج کرانے کے لیے پہنچ گئے تھانہ بھون. کہا خیریت؟ کہا خیریت نہیں ہے، تبھی تو آیا ہوں. کہا کیا ہو گیا؟ کہا دل میں خیال ہو گیا تو ہے تو کچھ تو ہے تبھی تو لوگ آ رہے ہیں. کہا کہ اچھا علاج کرانا چاہتے ہو؟ کہاں؟ کہا علاج کرانا چاہتے ہو تمہاری جگہ یہاں نہیں ہے. کہاں ہے؟ وہاں جہاں چپل لوگ اتار رہے ہیں، وہاں جا کے بیٹھ جاؤ، وہاں جا کر کے بیٹھ جاؤ. فوراً بغیر چونو چرا کے جا کر بیٹھے. کہ حضرت آگے بتائیں کیا کرنا ہے؟ کہا جتنے لوگ آ رہے ہیں سب کا چپل صاف کرنا ہے اور اس کو سیدھا کرنا ہے. کتنے دن تک حضرت؟ کتنے دن تک کرنا ہے؟ کہا سوال نہیں کرنا ہے. یہاں پہ ڈاکٹر جب کوئی دوا دیتا ہے تو یہ نہیں کہتے ہیں کیوں ایسا کریں بھیا، علاج کروانا ہے؟ ہاں علاج کرنا، ٹھیک جاؤ. علاج نہیں کروانا ہے جاؤ، کام کرتے رہو اپنا. حرام بھی کرتے رہو، اسی میں حسد بھی پالے رہو دل کے اندر، غیبت بھی ہے، بہتان بھی ہے، الزام تراشیاں بھی ہیں. پورا دل کالا ایک دم سیاہ ہو چکا ہے. عبادت پہ عبادت کیے جا رہے ہیں تو نور کہاں سے ملے گا؟ اللہ والوں کی صحبت کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے. اسی لیے قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو اللہ سے ڈرو اور نیک اور صالح بندوں کی، سچے بندوں کی صحبت اختیار کرو. صحبت کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا. صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند. اچھوں کی صحبت اختیار کرو گے تو اچھے بن جاؤ گے، بروں کی صحبت اختیار کرو گے تو برے بن جاؤ گے. بہت سارے نوجوان ہیں وہ ایسے دوستیاں کرتے ہیں کہ ان کے دوست گٹکھا کھاتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں. وہ ابھی نہیں پیتے، 2 دن کے بعد، 1 ہفتے کے بعد، 1 مہینے کے بعد وہ بھی پینے لگتے ہیں، صرف صحبت کی وجہ سے. اچھوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں، نماز پڑھنے لگتے ہیں، مسجد میں آنے لگتے ہیں. یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے. اس لیے اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو اور بروں کی صحبت کو چھوڑ دو. تو اس کے بعد کچھ دنوں تک وہاں ڈیوٹی لگی قاری طیب صاحب کی. پھر اس کے بعد وہاں سے کہا اب تمہارا پروموشن ہو گیا ہے. پروموشن، ہم کس کو پروموشن سمجھتے ہیں؟ 20,000 سے 30,000. اب پروموشن ہوا ہے. وہاں پروموشن کیا تھا؟ روحانی ترقی، جس پر کوئی ہماری توجہ نہیں. یہ ہمارا جو جسم ہے یہ روح سے مل کر کے بنا ہے نا. جسم کے اوپر اتنی محنت کرتے ہیں، روح کے اوپر کتنی محنت کرتے ہیں.
کہا پروموشن کیا ہو گیا ہے؟ پروموشن یہ ہو گیا ہے کہ اب وہاں سے ہٹ کر کے جو مہمان کھانا کھاتے ہیں، دسترخوان بچھانا، کھانا کھلانا، ان کی پلیٹ کو دھلنا، ان کی پلیٹ کو لگانا، یہ اب تمہاری ذمہ داری ہے، چپل سے کھانے پر آ گئے ہو، یہ پروموشن ہے تمہارا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر وہاں سے جب اس میں کامیاب ہوئے، پھر اس کے بعد اس کے آگے کی ان کو ذمہ داری دی گئی، پھر اس کے بعد 40 دن کے بعد حضرت نے بلایا، کہا کہ اب تمہارا علاج ہو چکا ہے، اب تم جاؤ اور کام میں لگ جاؤ۔ حضرت نے کتنا بڑا کام لیا اللہ نے؟ پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا قریہ نہیں ہے، کوئی ایسا خطہ نہیں ہے، کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں دارالعلوم کا فیض نہ پہنچ رہا ہو۔ یہ خود میں نے اپنے کانوں سے پیر فقیر ذوالفقار نقشبندی رحمت دامت برکاتہم سے سنا ہے، کہا کہ اللہ نے ایسی جگہ بھی پہنچایا جہاں پر 6 مہینے کا دن ہوتا ہے، 6 مہینے کی رات ہوتی ہے۔ اللہ نے ایسی جگہ بھی پہنچایا جہاں پر سورج جیسے ہی ڈوبتا ہے فوراً نکلتا ہے۔ ہر جگہ گیا وہاں پر، لیکن اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے ہر جگہ میں نے دارالعلوم کے فاضل کو اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہوئے پایا، پوری دنیا کے اندر۔ یہی بات مفتی تقی عثمانی صاحب سے سنا میں نے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ جس سے چاہے، چونکہ اخلاص تھا۔ جب اخلاص اپنے اندر پیدا کریں گے تو تھوڑا سا کام کریں گے، لیکن اللہ اس کے اثرات کو، اس کے برکات کو پورے عالم پر ظاہر فرماتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، اپنی عبادتوں کے اندر، اپنے اعمال کے اندر، اور اللہ سے مانگیں، اللہ سے روئیں کہ اللہ جو ہمارے اندر اخلاص نہیں ہے، للہیت نہیں ہے، اس میں اخلاص پیدا فرما دی، عبادتوں کے اندر للہیت پیدا فرما دی، اور ہر عمل کو خالص اللہ کے لیے کریں۔ شروع کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہو گیا کہ بھائی دنیا کا خیال آ گیا، تو اس سے ڈرنا نہیں چاہیے، اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے اور لگے رہنا چاہیے انشاءاللہ، اور کسی اللہ والے کی صحبت بھی اختیار کرنا چاہیے، ان سے پوچھتے رہنا چاہیے، اللہ رب العزت پھر جلد از جلد ترقی عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ تو روزے کی فضیلت ہوئی۔ روزے کی نیت کیسے کریں؟ بہت سارے حضرات سوال کرتے ہیں۔ تو نیت نوا ینوی نیہ، یہ عربی زبان کے اندر، عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں دل سے ارادہ کرنا۔ نیت کے معنی کیا آتے ہیں؟ دل سے ارادہ کرنا۔ زبان سے کہنا مستحب ہے، بہتر ہے، اصل نیت کس کا نام ہے؟ دل کے ارادے کا نام ہے۔ اسی لیے اگر کوئی نماز پڑھنے آئے، جیسے مغرب کی نماز ابھی ہے کسی، تو اس نے زبان سے کہا نیت میں کرتا ہوں 3 رکعت نماز فرض، وقت عشاء، مغرب کے بجائے کیا بول دیا؟ عشاء بول دیا۔ واسطے اللہ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، نماز ہو جائے گی، کیونکہ نیت کس کا نام ہے؟ دل کے ارادے کا نام ہے۔ زبان سے یہ کہنا کوئی فرض واجب نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، کسی نے زبان سے کچھ نہیں کہا۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے رمضان میں تراویح کے اندر امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر کے قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور آدھا صفحہ تقریباً ہو جاتا ہے، اور لوگ کھڑے کھڑے یہ نیتیں کرتے رہتے ہیں، نیت میں کرتا ہوں 2 رکعت نماز سنت موقدہ تراویح، واسطے اللہ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے، اب تک آدھا صفحہ ہو گیا، قرآن تو چھوڑ گیا آپ کا۔ کتنے لوگ ہیں جو بیٹھے رہتے ہیں، امام صاحب کے رکوع میں جانے کا وقت آتا ہے تو اللہ اکبر کہہ کے جلدی سے شریک ہو کے رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ اس لیے اچھی طرح سمجھ لیں کہ رمضان میں دو سنت ہے، ایک سنت تو تراویح کا پڑھنا، اور ایک سنت تراویح میں قرآن کریم کا سننا یا سنانا۔ پورے رمضان تراویح کا پڑھنا سنت ہے، 5 دن 6 دن بعض لوگ پڑھ لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پورے مہینے تراویح چھوڑ دیتے ہیں، اور پوچھنے پر کہتے ہیں کہ میں نے تراویح ختم کر لیا۔ تراویح ختم نہیں ہوئی، تراویح تو چاند دیکھ کر کے شروع ہے اور چاند دیکھ کر کے ختم۔ رمضان کا چاند دیکھ کر کے شروع ہے اور چاند دیکھ کر کے ختم ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ آپ نے ایک قرآن کریم تراویح کے اندر سنا ہے، آپ نے تراویح ختم نہیں کیا ہے، تراویح تو پورے رمضان چلتی ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگ جو مسائل سے ناواقف ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ بھیا 6 دن میں پڑھ کر کے چھٹی کر لو، اور ہوتا بھی یہی ہے۔ آپ دیکھیں جن مساجد کے اندر 6 دن میں 10 دن میں 8 دن میں تراویح ہوتی ہے، آپ اس کے بعد دیکھیں لوگ غائب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھیں کہ پورے مہینے تراویح کا پڑھنا سنت ہے،
پورے مہینے. ہاں یہ الگ مسئلہ ہے کہ آپ تراویح اگر کہیں پر پڑھ چکے ہیں تو آپ تراویح جیسے آپ نے جماعت سے نماز پڑھ لیا اور تراویح پھر آپ گھر پر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ جماعت سے پڑھیں تاکہ جماعت کا بھی ثواب مل جائے، لیکن تراویح کو چھوڑنا نہیں. عورتوں کی بڑی غفلت ہوتی ہے تراویح کے سلسلے میں. اکثر عورتوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ تراویح نہیں پڑھتی. اچھا اس وجہ سے بھی بہانہ بھی کر دیتی ہیں کہ اتنا کام رہتا ہے، افطار بنانا رہتا ہے، پھر افطار کے بعد جو ہے وہ کھانا بنانے لگتی ہیں، پھر کھانے کے بعد سحری کی تیاری. تو اس لیے کچھ ان کے اوپر بوجھ کم ڈالیں، تھوڑا سا اپنے آئٹم کو ہم کم کر دیں. 10 آئٹم 12 آئٹم پکوانے کے بجائے بس چنا پکوا لیا، کھجور ہے اور اس کے ساتھ ساتھ 2-3 فروٹ ہو گیا. اتنا زیادہ بوجھ ان کے اوپر نہ ڈالیں کہ بیچاری کی تراویح چھوٹ جائے. اگر ہماری وجہ سے ان کی عبادتیں چھوٹ رہی ہیں تو ہم گویا کہ اس کے اندر درمیان حائل ہو رہے ہیں. اس لیے ہم اتنا زیادہ ان کے اوپر بوجھ نہ ڈالیں کہ ان کی عبادتوں کے اندر خلل واقع ہو، بلکہ کچھ ہم تھوڑا سا ان کے ساتھ ہیلپ کر دیا کریں، ان کے ساتھ کوآپریٹ کر دیا کریں، لگ کر کے کچھ کام کروا دیا کریں. تو یہ سنت بھی ادا ہو جائے گی اور ان کا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے گا انشاءاللہ. تو پورے مہینہ تراویح پڑھیں گے انشاءاللہ. دوسری چیز یہ ہے کہ یعلمون تعلمون والی تراویح نہ پڑھیں. اللہ نے ایک مہینہ قرآن کا دیا ہے، ایک مہینہ رمضان کا دیا ہے، ایک مہینہ اللہ نے سننے کا موقع دیا ہے. تو بھائی کیا اچھا ہو کہ روزانہ 1 پارہ 1.25 پارہ کی تراویح ہو، اطمینان سے آپ بھی سنیں، امام صاحب بھی پڑھائیں. اب ہوتا یہ ہے کہ بھائی اتنی جلدی قرآن پڑھا جاتا ہے کہ نہ پڑھنے والے کو پتہ نہ سننے والے کو پتہ. تو قرآن کریم کی بے حرمتی بھی ہوتی ہے، قرآن کریم کے ساتھ کھلواڑ بھی کیا جاتا ہے، قرآن کریم بد دعائیں بھی دیتا ہے. اس طریقے سے پڑھنے پر قرآن کریم بد دعا بھی دیتا ہے. کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے اور مقتدیوں کو بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، اور جلدی پڑھ کر کے 6 دن میں 8 دن میں ختم کر لیا اور پھر اس کے بعد پورے مہینے ادھر ادھر گھومتے رہے. اس لیے اس طرح کی ترتیب بنائیں. میری یہ گزارش ہے، ہر جگہ میں نے درخواست کی ہے کہ پورے مہینہ تراویح، پورے مہینہ نہ ہو سکے کم سے کم 20 دن 25 دن تو چلیں. الحمدللہ ہمارا معمول ہے ہر پورے مہینہ تراویح کا. اسی لیے میں نے پہلے خود معمول بنایا، پھر ائمہ حضرات سے میں نے کہنا بھی شروع کیا کہ آپ حضرات بھی کوشش کریں. الحمدللہ ایک صاحب نے شروع بھی کر دیا. ایک بندہ تو ہوگا ہی، اسی لیے میں آتا ہوں، کوئی ایک بندہ تو ہوگا عمل کرے گا، میری نجات کے لیے کافی ہے انشاءاللہ. اسی لیے آتا ہوں. ایک بندہ مجھے پورے جونپور میں ملا، 6 سال چیخنے کے بعد الحمدللہ اس نے پورے مہینہ حافظ ملا جو پورے مہینہ اس نے پڑھانا شروع کیا. 1 پارہ روزانہ پڑھتا ہے الحمدللہ. میں کل اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ تو کہوں گا کہ اللہ ایک بندہ تو یہ ہے، اللہ اسی بہانے میری مغفرت کر دی جائے، اور تو کچھ ہے نہیں میرے پاس، اسی لیے آتا ہوں. اس لیے بھائی کہنا اپنا کام، کوشش یہ کریں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے یعلمون تعلمون والی تراویح نہ پڑھیں جو 6 دن کی 5 دن کی ہوتی ہے. کیسے قرآن گھسیٹ کر کے پڑھا جاتا ہے یہ ہم لوگوں کو معلوم ہے، آپ کو نہیں پتہ ہے. اور ادھر قرآن بھی پڑھا جاتا ہے، پیچھے کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے. کوئی لیٹا ہے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی بیڑی پی رہا ہے، کوئی چائے پی رہا ہے. یہ کیا چل رہا ہے؟ یہ سب تو قرآن کریم کے ساتھ مذاق ہم کر رہے ہیں. اور پھر دوسرا ستم قرآن پر کیا جاتا ہے، وہ قرآن کے ساتھ شبینے کا ستم کیا جاتا ہے. ایک رات میں قرآن پڑھا جاتا ہے. عجیب صورت ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے بدعت ایجاد ہو گئی. اچھا جو لوگ کوئی غلط کام شروع کر دیتے ہیں پھر اسے ختم نہیں کرتے ہیں، اسے اپنی ناک کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. وہ چاہے قرآن آپ سنا دیجئے، چاہے حدیث سنا دیجئے، کچھ بھی بتا دیجئے، ختم نہیں کریں. یہیں آپ سے اس سے پہلے جو امام صاحب تھے، اب سعودی میں رہتے ہیں، حافظ کیا نام تھا ان کا، شاہد صاحب. حافظ شاہد صاحب جب تھے تو ہمارے پاس پڑھتے تھے، تو ہم نے مسئلہ بتا دیا تھا الحمدللہ. تو انہوں نے سنا تھا کہ بھائی ایک رات کے اندر قرآن کریم جو پڑھا جاتا ہے اور جو سنا جاتا ہے، نہ ڈھنگ سے قرآن پڑھا جاتا ہے نہ ڈھنگ سے سنا جاتا ہے. یہ قرآن کریم کے ساتھ بے حرمتی ہے، قرآن کریم کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے. پڑھنے والا بھی گنہگار ہوتا ہے، سننے والا بھی گنہگار ہوتا ہے. جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ لوگ بھی گنہگار ہوتے ہیں. میں نے کہا بتائیے، رمضان جیسے مبارک مہینے میں ہم گناہوں کا سودا کر رہے ہیں کہ نیکیوں کا سودا کر رہے ہیں؟ اب حافظ صاحب کے پاس لوگ آئے، ماشاءاللہ قرآن بہت عمدہ ان کو یاد تھا کہ آپ کو پڑھانا ہے.
اب ہمارے پاس ہے کہ کیا کریں بتائیے. ہم نے کہا بھائی میں نے تو مسئلہ بتا دیا ہے, اب ہم ہر آدمی کے گھر تو ڈنڈا لے کے نہیں جائیں گے. اب بھائی آپ کو کیا کرنا ہے نہیں کرنا وہ آپ جانیے, مسئلہ بتانا ہمارا کام ہے. ہم نے بتا دیا مسئلہ, یہ درست کام نہیں ہے. لیکن سنا کہ پھر بھی تراویح شبینہ ہوئی ہے اور پھر ہر سال ہوتا ہے, یہ قرآن کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے. جو لوگ کوئی غلط کام کرتے ہیں وہ ختم نہیں کرنا چاہتے, ان کو کوئی سمجھائے اگر تو ان کا دشمن بن جاتا ہے. اسی لیے میں بہت سے لوگوں کا دشمن بن چکا ہوں. اچھا خاموش اگر رہو تو بہت اچھا آدمی ہے, لیکن میں اس لیے نہیں رہتا ہوں کہ میں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے کہ تو نے بتایا کیوں نہیں تھا, اس لیے بتا دیتا ہوں. اب بہت سے لوگ اگر دشمن بنا لیں تو اس میں میرا کیا قصور ہے. بہت سارے حضرات نے اس لیے دشمنی اختیار کر لی ہے کہ مفتی صاحب نے ہمارے خلاف بول دیا. اور یہ بتائیں کہ میں قرآن اور حدیث کی بات کروں, شریعت کی بات کروں, یا پھر میں آپ کے حق اور فیور کی بات کروں. عجیب صورت ہے. اس لیے اللہ کے واسطے اللہ سے ڈریں. جو کام بھی کرتے ہیں اس کے اندر اخلاص کو پیش نظر رکھیں. اگر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے تو اللہ کے واسطے اسے چھوڑ دیں اور توبہ کر لیں, ابھی بھی موقع ہے. ورنہ اللہ کے سامنے تو جواب دینا ہی ہے. بارکہ تو روزے کا مسئلہ یہ ہے, جو نیت کا میں نے بتایا ہے کہ یہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے, زبان سے کہنا مستحب ہے, کوئی ضروری نہیں ہے. اب اس کے اندر اگر کسی نے رات ہی میں صرف اتنا دل میں ارادہ کر لیا کہ میرا کل روزہ ہے, میرا کل روزہ ہے, یا سحری کے لیے اٹھا اس میں بس اتنا دل کے اندر یہ ارادہ کر لیا کہ میرا آج روزہ ہے بس. یہ جو کارڈ کے اندر دعا چھپی رہتی ہے بِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ لِلَّهِ تَعَالَى مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ, یہ کوئی حدیث سے نہیں ثابت ہے. یہ وہی الفاظ ہیں جو ہم زبان سے کہتے ہیں, یعنی کل کا میرا روزہ ہے بس, اسی کو عربی میں لکھ دیا گیا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کی کوئی اگر آپ اس کو نہ کہیں کوئی ضروری نہیں. اصل نیت میں نے بتایا دل کے ارادے کا. آپ جو ارادہ کر رہے ہیں نا کہ میرا آج روزہ ہے, بس یہ نیت. آپ نماز کے لیے جو آ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, دل کے اندر یہ ارادہ کہ میں ظہر کی نماز پڑھوں گا امام کے پیچھے, یہ آپ کی نیت. زبان سے اگر آپ نے کہا اس میں کچھ غلطی بھی ہو گئی تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے, نماز ہو جائے گی آپ. بات سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے اس کو فرض واجب کا درجہ نہ دیں. بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ بھائی سحری کھا لیے, کتنا منٹ باقی ہے, پتہ چلا کہ 10 منٹ باقی ہیں, پھر اس کے بعد کھاتے رہے, اب پتہ چلا وقت ہو گیا. ارے نیت ہی نہیں کیا, نیت ہی نہیں کیا, مطلب یہ الفاظ نہیں کہے بِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ, اب کیسے روزہ ہوگا؟ ارے روزہ ہو گیا آپ کا. سحری کھانا یہی نیت ہے. آپ کیوں سحری کر رہے ہیں؟ سحری کیوں کر رہے ہیں؟ روزہ رکھنے کے لیے سحری کر رہے ہیں. تو خان نے لکھا یہ سحری کھانا ہی نیت کے قائم مقام ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ جو چیز جس درجے پر ہو اسی پر اس کو رکھنا یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہے. نہ اس سے آگے بڑھانا ہے نہ اس سے نیچے گھٹانا ہے. اگر آگے بڑھائیں گے تو افراط ہو جائے گا, آگے بڑھائیں گے تو افراط ہو جائے گا, اور نیچے گھٹائیں گے تو تفریط. اور افراط اور تفریط دونوں منع ہے. اسلام کون سا مذہب ہے؟ اعتدال والا مذہب ہے. افراط سے بھی پاک ہے, تفریط سے بھی پاک ہے. تو نیت کا مسئلہ ہو گیا, اس لیے میں نے بتا دیا. اچھا یہ جو نیت ہے سحری کے وقت بھی آپ کر سکتے ہیں, رات میں بھی کر سکتے ہیں. اگر کوئی سحری کے وقت بھی نہیں کر سکا, یعنی دل کے اندر میں بات کر رہا ہوں, زبان سے نہیں, اگر دل کے اندر بھی آپ نے نیت سحری صبح صادق کو بھی نہیں کیا ہے تو بھی اس میں دائمی جنتری میں آپ دیکھیں نصف النہار دیا ہوتا ہے, زوال نہیں, نصف النہار. یہ نصف النہار کا جو وقت ہے اس سے پہلے بھی اگر آپ نے نیت کر لیا. کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ نیند لگ گئی, ابھی ایسا ہو جاتا ہے کہ نیند لگ گئی, اور نیند کھلی کب؟ 9 بج رہا ہے, 9:30 بج رہا ہے, 10 بج رہا ہے. اب کیا کریں بھائی؟ نہ سحری کھایا اور نہ کوئی نیت کیا تھا. اب کیا کریں؟ اب نیت کر لیں, اب نیت کر لیں اور روزہ رکھ لیں.